اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج سورہ کہف کو شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالی کی توحید کا ہے، اور اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا ہے۔ دوسری بات ذوالقرنین کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیسا بادشاہ تھا اور اس نے کیا کیا کام کیے۔ تیسری چیز اللہ تعالی نے 2 بھائیوں کا ذکر کیا ہے جو باغ میں تھے اور ان کا باغ تباہ ہو گیا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالی نے بعض حضرات کا خیال ہے کہ اصحاب الرقیم کا بھی ذکر اس صورت میں کیا ہے۔ اس سے پچھلی صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں ذکر فرمائی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ معجزات اور یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور خدا جیسے چاہے انہیں ظاہر کرے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں جو بہت واضح تھیں۔ ان 9 نشانیوں میں کل جو چیزیں گزری تھیں اس میں ایک تو طوفان کا ذکر تھا، وبا کا، کہ وہ لوگ وبا کا شکار ہو گئے۔ دوسرے جراد کا ذکر تھا کہ ان لوگوں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ تیسری چیز کمل تھی، یعنی جوں اور پسو ان میں زیادہ ہو گئے، اور چوتھی چیز ضفادع مینڈک، اور پانچویں چیز دم، اور چھٹی چیز سنین یعنی کچھ سال ان پر مسلط کر دیے گئے جو قحط کے تھے، اور ساتویں چیز اللہ تعالی نے فرمائی تھی کہ نقسم من الثمرات، اور ان کے لیے پھلوں میں جو کمی آ گئی تھی یہ تھی۔ اور 2 چیزیں باقی کون سی تھیں؟ مفسرین میں یہ مختلف رہی ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات دی تھی یہ بھی خدا کے بہت بڑی چیزوں میں سے تھا، اور فرعون کا ڈوبنا بھی، تو یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آگے چل کر آ رہی ہے سورہ طٰہٰ میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، تو ان کی زبان میں جو لکنت تھی اس کا ہٹ جانا اور ختم ہو جانا یہ ایک معجزے کی بات تھی۔ ایک ان کے لیے اللہ نے چیز پیدا کر دی، پہلے وہ لکنت میں تھے اور پھر ان کی لکنت دور ہو گئی اور وہ صاف طور پر بولنے لگے۔ 8ویں چیز بعض لوگوں نے وہ شمار کی ہے، اور 9ویں چیز وہ جس کو شمار کرتے ہیں وہ وہی پھر کہتے ہیں کہ اس کا ڈوب جانا فرعون کا، یہ 9ویں چیز تھی۔ اللہ نے یہ 9 معجزات ان کے لیے دیے، اور بہت سے حضرات 7 معجزات کا ذکر تو وہی کرتے ہیں جو سورہ اعراف میں ہیں، اور 8واں معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو کہتے ہیں کہ جو سانپ بن جاتا تھا، اور کئی مرتبہ جادوگروں کے مقابلے میں وغیرہ وغیرہ اس نے اپنی شکل اختیار کر لی۔ اور 9واں معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، جس کا قرآن نے آگے چل کر ذکر کیا ہے کہ وہ روشن ہاتھ تھا۔ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں جب 7 چیزوں پر متفق ہیں سارے لوگ اور 2 چیزوں پر اختلاف ہے، تو کیوں نہ مفسرین کی اس رائے کو چھوڑ ہی دیا جائے، جبکہ اس کی تائید 9 معجزات کی حدیث سے بھی نہیں ہوتی، اور قرآن پاک میں جو چیزیں گنوائی گئی ہیں وہ 7 ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں
کہ ابن ماجہ میں جو احکامات آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھا گیا تھا کہ وہ 9 چیزیں کون سی تھیں، تو آپ نے ان کو گن دیا، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد 9 احکامات ہیں، مگر 9 حکم ماننے میں یہ جو لفظ آگے آ رہا ہے بصائر، یہ کل عرض کیا تھا کہ بصائر کا لفظ اس کو مانے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن معجزات قرار دیا ہے، کیونکہ سورہ اسی بنی اسرائیل میں 102 نمبر آیت میں دیکھیں تو ارشاد فرمایا کہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لقد علمت، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، یہ چیزیں جو اللہ نے بھیجی ہیں، الا رب السماوات والارض، وہ مگر آئی ہیں ساری اس رب کی جانب سے جو آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے، بصائر، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کھلے بندوں آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ تو اگر یہ بصائر مان لیا جائے تو پھر وہ 9 احکامات وہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں تھی، اور اگر آپ بصائر کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے اپنی اصلی حالت پر رکھیے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مفسرین نے اس وجہ سے 9 جو معجزات گنے ہیں، 7 تو وہی سورہ اعراف میں آ گئے، اور 8واں اور 9واں معجزہ سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی لاٹھی تھی۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آتی؟ آپ جو کل فرما رہے تھے اب کلیئر ہو گئی؟ اچھا، دوسری چیز، کل ابن ماجہ کی جو روایت تھی اس میں ہم سے کچھ باتیں آگے پیچھے ہو گئیں، اس کو پھر گن دیتے ہیں۔ جو اصل روایت آئی ہے ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز یہودیوں کو یہ بتائی تھی کہ شرک نہ کرنا، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اسراف نہ کرنا، یعنی مال کو فضول خرچ نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور اس حدیث کی روح سے جو مال کا ناجائز خرچ کرنا ہے وہ اس صورت میں تو ہمارے لیے بھی آیا ہے، اور وہاں پر یہودیوں کے لیے آیا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آیا۔ تیسری چیز کل بھی گزر گئی ہے اور وہ فحاشی کے کام، اور چوتھی چیز قتل، اور 5ویں چیز سحر، اور 6ٹھی چیز سود، 7ویں چیز پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور 8ویں چیز جہاد، اس سے منہ نہ پھیرنا، دشمن کے مقابلے میں جم جانا، اور 9ویں چیز میت کی بے حرمتی، کہ اپنے مردوں کو کفن دفن اس کا اہتمام کرنا، میت کی بے حرمتی، بے عزتی نہ کی جائے۔ اور بعض روایات میں میت کی بے حرمتی کی بجائے یہ آیا ہے کہ بادشاہ کے سامنے بے گناہ کو نہ لے جانا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں تمہارے لیے 10ویں چیز خاص طور پہ کی گئی، اور وہ ہے سبت، ہفتے کا دن، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس دن کا احترام کرنا۔ یہ 10ویں چیز کہہ لیجئے جو یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ تو یہ چیزیں جو آئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالی نے اب اس صورت میں یعنی سورہ کہف میں جو بات ارشاد فرمائی اپنی نشانیوں کے متعلق، وہ 3-4 قصے ہیں، وہ آپ دیکھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ چلتے جائیں گے۔ اور اس صورت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک قصہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کو درمیان میں چھوڑنے کا کوئی ہے نہیں، گنجائش نہیں، کیونکہ آدھی بات آج آپ سن لیں، آدھی بات اب کل کو سن لیں، تو وہ 2 جگہ پر بات بڑھ جاتی ہے اور اس کا سمجھ آنا ذرا سا دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی جو نشست ہے یہ کچھ طویل ہوگی، کیونکہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم ان دونوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو 2 قصے آ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں نسبتاً، تو اس لیے وہ نشستیں کم کرنی پڑیں گی۔ بہرحال اللہ تعالی نے سورہ کہف سے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا بیان کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ پورا قرآن پاک 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور 4 حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں کل 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ نے الحمدللہ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے آئی تھی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک اساتذہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک کا پہلا حصہ ہے،
اور اس پہلے حصے میں اللہ تعالی نے زور دیا ہے اس بات پہ کہ خالق اللہ ہی ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی سورہ آل عمران میں آیا، اور جگہ بھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قصہ آیا. پھر سورہ نساء کے آغاز میں بھی اللہ تعالی نے بتا دیا. الغرض متعدد مقامات پہ اللہ نے اپنے خالق ہونے کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. دوسرا حصہ وہ کہتے تھے کہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے. سورہ انعام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا آغاز بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اس سے ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور نور اور ظلمت اندھیروں کو اور نور کو پیدا کیا. یہ جو سورہ انعام ہے وہ دوسرا حصہ وہاں سے لے کے کل جو بنی اسرائیل کی صورت یہ پوری کی ہے یہاں تک آتا ہے، اور اس بنی اسرائیل سے پیچھے اور سورہ انعام کے بعد اللہ تعالی کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ اللہ پروردگار ہے اور تمہاری تخلیق کے بعد تمہارا رزق، تمہاری بڑھوتی، تمہیں زندگی دینا، تمہیں پالنا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگرچہ ظاہر اسباب میں تمہارے ماں باپ ہیں تمہیں پالتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ ہی ہے جو تمہیں پال رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اور تیسرا حصہ آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ کہف سے، اور یہ آگے چلتا چلا جائے گا سورہ احزاب تک. اور سورہ احزاب کے بعد پھر چوتھا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے. چوتھا حصہ جو ہے سورہ احزاب سے لے کے وہ قرآن پاک کے آخر تک ہے، اور وہ اللہ تعالی نے اس میں بھی ایک خاص مضمون کو بیان فرمایا ہے. یہ سورہ احزاب جو ہے 21ویں پارے میں ہے. یہاں تک جب سورہ احزاب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے آگے چل کے سورہ سبا، اور وہ سورہ سبا کو اور اس سورہ سبا کے بعد جو دوسری سورت آ رہی ہے سورہ فاطر، ان دونوں کو اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے. 22ویں پارے میں سورہ سبا کو، پھر 22ویں پارے میں ہی سورہ فاطر کو، یعنی سورت نمبر 34 ہے سورہ سبا 34 اور 35 جو ہے فاطر. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر الحمدللہ سے شروع کیا ہے. ان دونوں کو الحمدللہ سے شروع کرنے کی جو وجہ ہے وہ تو وہیں عرض کریں گے انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے تو دو صورتیں یہ ہو گئیں، اور اس سے بھی پیچھے آ جائیں گے تو سورہ احقاف تیسری صورت ہے، سورہ انعام چوتھی صورت ہے اور سورہ فاتحہ 5ویں صورت ہے. 5 صورتوں کو اللہ تعالی نے الحمدللہ سے شروع کیا، یعنی سب سے پہلے فاتحہ کو، پھر سورہ انعام کو نمبر 2، اور نمبر 3 یہ سورہ کہف جو اب شروع کرنا ہے اس کو، اور پھر سورہ کہف کے بعد سورہ سبا کو اور سورہ فاطر کو. یہ 5 صورتیں اللہ تعالی نے الحمدللہ سے ہی شروع کی، اور پہلا حصہ جو تھا اس میں اللہ کے خالق ہونے کا بیان، دوسرا حصہ جو تھا وہ اللہ تعالی کے رب ہونے کا بیان، اور تیسرا حصہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں متعدد قصے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ اصل میں حاکمیت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے. اس لیے بادشاہوں کے قصے بھی اس میں نقل کیے ہیں، بادشاہوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. باغ بڑے بڑے دنیا میں تھے جو آباد تھے، اور شہر اور تہذیبیں جو آباد تھیں ان تہذیبوں کے پلٹ جانے کا بھی قصے نقل کیے ہیں. تو اساتذہ یہ کہتے تھے ہمارے کہ اس چوتھے حصے میں الحمدللہ الذی سے لے کر سورہ احزاب کے بالکل آخر تک یہ چوتھا حصہ ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے حاکمیت کا. اس صورت مبارکہ کے جو فضائل آئے ہیں صحیح احادیث میں اس میں 3 چیزیں آئی ہیں، اور صورتوں کے فضائل میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بڑی تفاسیر جب آپ دیکھیں گے تو بہت سی احادیث جو صورتوں کے فضائل میں نقل ہوتی ہیں ایسے ہی واہی تباہی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوا کرتی. بہت سی جھوٹی روایات لوگ لکھ دیتے ہیں، اور اس پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں اور مختلف جگہوں پہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جھوٹی احادیث تم کیوں گھڑ کے صورتوں کے ساتھ لگا دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں. چند ایک صورتیں ہیں جن کے فضائل آئے ہیں. سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں.
اسی طرح آپ دیکھیں گے تو اس سورہ کہف کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، سورہ یاسین ہے اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اور اسی طرح آگے چل کر سورہ ملک ہے اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ چند ایک صورتیں، یہ سورہ دخان ہے اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، باقی 30ویں پارے کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صورت کی فضیلت بیان کر دی ہو، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس لیے بڑی تفاسیر جو ہیں ان میں بہت سی روایات جو پڑھنے میں ملتی ہیں وہ اصل میں صحیح نہیں ہیں، بعد کے لوگوں نے لکھتی ہیں، اور ہم بہت زیادہ احتیاط اس میں کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہ بیان کی جائے جس کے متعلق محدثین کو شبہ ہو کہ یہ حدیث غلط ہے، بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو صحیح احادیث ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں۔ اس سورہ کہف کے متعلق عام طور پر 3 احادیث مل جائیں گی اور تینوں احادیث صحیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا دجال کے فتنے کے متعلق کہ جب وہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سورت کی پہلی 10 آیات پڑھتے رہو، اس سے تمہیں فتنہ دجال سے حفاظت ہو جائے گی اور دجال کا فتنہ تم پر اثر نہیں کر سکے گا۔ جو چیزیں روزانہ پڑھنے کی ہیں صبح شام، ان میں سے یہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں، اور ایک حدیث میں اسی سورت کی آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات کے متعلق بتایا کہ انہیں پڑھا جائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے کچھ معمولات مقرر کر لے اور قرآن پاک کا کچھ حصہ روز پڑھنا چاہیے، برکت بھی ہوتی ہے اس سے اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم رہتا ہے، اور ایک عرصے تک جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا رہتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا اثرات اس کی شخصیت پہ مرتب ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک کی چند ایک چیزیں جو ہمیشہ روزانہ صبح شام پڑھنی چاہیے، ان میں سے سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب اسے پڑھو گے ابتدائی 10 آیات کو یا آخری 10 آیات کو، تو آپ نے فرمایا اس میں دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اسے پڑھتا ہوگا صبح شام، اگر اس کی زندگی میں بھی دجال آ جائے گا تو بھی اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس صورت میں بڑی چیز دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، تو اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اس کی 10 آیات خواہ پہلی یا خواہ آخری یہ روزانہ آدمی پڑھنے میں اپنا معمول بنا لے۔ فوٹو کاپی کر کے آدمی رکھ لیتا ہے، بس وہ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے بعد بیٹھ کے ان 10 آیات کو پڑھ لے یا آخری 10 آیات کو پڑھ لے، جیسے بھی اس کا جی چاہے، مگر یہ ہر آدمی کے معمولات میں سے ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں تو اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ زمانہ دجل اور فریب کا وقت آ گیا ہے، ہر چیز میں دجل شامل ہے، ہر چیز میں فریب شامل ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز کو وہ دکھاتے کچھ ہیں اور حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیز آگ ہے اور حقیقت میں وہ پانی نکلتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے اور حقیقت میں بہت بری چیز نکلتی ہے۔ فریب ہر جگہ عام ہو گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا تھا کہ اس فریب اور دھوکے کا سب سے بڑا مظاہرہ وہ ہوگا۔ اب یہ دجالی تہذیب ہی ہے جو پھیل رہی ہے، یہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، حتیٰ کہ ایک شخص ایسا آ جائے گا جو زندگی اور موت بھی لوگوں کو دکھا دے گا کہ دیکھو میں نے اسے مار دیا ہے، اب میں نے اسے زندہ کر دیا ہے، یہ دیکھ لو میں تمہارا خدا ہوں والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے اس صورت کو خاص مناسبت ہے دجال کی چیزوں سے حفاظت کے لیے۔ اور تیسری حدیث جو اس بارے میں صحیح آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے دن اسے پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کو پڑھا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی جمعے کے دن پڑھ لے گا تو آئندہ جمعہ آنے تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور کو پیدا کر دیتا ہے جمعے کے دن جو یہ شخص پڑھتا ہے، اور آپ نے فرمایا آئندہ جمعہ آنے تک وہ اس نور کی روشنی میں اپنے کام کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکے۔ ایک ہفتے کے لیے یہ دل کی بیٹری چارج ہو گئی اور اس کی روشنی میں کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اس سورہ کہف کو پڑھو۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو بھی پڑھنے کا حکم دیا،
تو پھر یا تو جمعرات اور جمعے کو بہت ہی اچھی بات ہے کہ کوئی آدمی ہفتے میں 2 بار پڑھ لے، یا پھر اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ ہفتے میں 1 بار یعنی جمعے کے دن پڑھے، مگر یہ کہ اس حدیث کے متعلق آیا ہے اس حدیث میں کہ آدمی کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی اس مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے 9 سال کی عمر سے یہ سورت پڑھنا شروع کی تھی، اور اپنے وفات سے بھی چند دن پہلے، حتیٰ کہ جس دن وفات تھی اس دن بھی سورہ کہف کو پڑھا، اور فرمایا اپنے جو لوگ بھی ان کی خدمت کر رہے تھے، فرمایا اب ہم تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، بس تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اور سورہ کہف پڑھی، اور فرمایا 9 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ نے کہا تھا پڑھنے کو، اور آج تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جب ہم نے سورہ کہف نہ پڑھی، یعنی 75 برس تک اس سورہ کہف کو، 75 برس میں کتنے جمعے آئے ہوں گے اور کیسے کیسے حالات پیش آئے ہوں گے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں نے اس سورت کو ہمیشہ پڑھا ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کی عمر 85 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی یا اس کے قریب قریب ہو گئی تھی، تو وہ کہتے تھے میں ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہا ہوں اور اس سورت میں بڑی برکتیں۔ ویسے ہی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک دور ایسا آیا جب ایران کا انقلاب آیا تھا، تو پورے عالم اسلام میں نوجوان جتنے تھے وہ سب خمینی کو لیڈر بنائے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے ایران جیسا انقلاب ہمارے ممالک میں بھی آنا چاہیے، اور خمینی کی جدوجہد یہ چیزیں پڑھنے سے، اخباروں میں پڑھنے سے، سننے سے ظاہر ہے کہ ہم پہ بھی اثر تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ ایک آدمی اٹھا، اتنا اس نے کام کیا، مگر یہ الحمدللہ اللہ ہی کا احسان تھا کہ ایسا اثر نہیں تھا کہ دیوانے ہو جاتے۔ تو ہم نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس فتنے کی، اس کی اصل کیا ہے، یہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس چیز کو کھول دے، اور اگر یہ چیز کھل جائے اور حق ہو تو پھر اس کی حمایت بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ اچھی ایک سیاسی جدوجہد ہے۔ اور ذہن میں یہ آیا کہ اس کی نیت سے سورہ کہف کی آیات پڑھنی چاہیے، تو کئی دن تک ہم سورہ کہف کی یہی آیات پڑھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال اگر ظاہر ہو جائے تو تم اس کے فتنے سے محفوظ رہو گے، تو خیال یہی تھا کہ اگر یہ فتنہ ہے تو حفاظت ہو جائے گی، نہیں ہے تو حقیقی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اور اس اچانک ایک مرتبہ ایسے ہو گیا ان دنوں میں کہ ایران کا سفر درپیش ہوا، اور ایران جب گئے اور کتابیں ان کی لیں اور پڑھیں تو یہ صورت ہی کی برکت تھی کہ وہ سارے فتنے اندازہ ہو گیا کہ اصل کیا ہے اور یہاں کے سیاسی حالات کیا ہیں اور مذہب کے معاملے میں یہ لوگ کیا اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس صورت کا تجربہ یہی ہے کہ جو آدمی اسے پڑھتا رہتا ہے اللہ بڑی حد تک اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ دھوکے میں نہیں آتا، اور کبھی تقدیر کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگ اسے جمعرات کو، اور ایک حدیث میں آیا ہے جمعے کو پڑھتے رہو، اور یہ جو روایات سنائی ہیں اس سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں اور یہ مسلم میں آتی ہیں۔ عام طور پہ مفسرین بڑی بڑی تفاسیر میں جو ہر سورت کے آغاز میں لکھ دیتے ہیں نا اس سورت کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اس میں 90% جھوٹ پایا جاتا ہے۔ بہت کم احادیث ہیں جو صحیح معیار پر پوری اترتی ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس میں کہا ہے الاتقان میں کہ پوچھا ہم نے کسی سے کہ آخر یہ کام کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا جب ہم نے دیکھا لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو ہم نے جھوٹی چیزیں لگا لگا کے اپنے پاس سے بیان کرنی شروع کر دی، تو اس لیے بڑی بڑی تفاسیر میں بھی بعض احادیث اور روایات ایسی آ جاتی ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اصل احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہی سننی چاہیے، وہی بیان کرنی چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالی نے اب تیسرا حصہ جو اس سورت کو شروع کیا ہے، تو اس کی شان نزول میں سے یہ ہے کہ مشرکین مکہ، اب دیکھیں اس سورت پر صاف لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الکاف مکیۃ، یہ سورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ہوا یہ کہ کافر گئے مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس، اور انہوں نے کہا اس طرح ایک شخص دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ ایسی چیز بتاؤ کہ اس چیز میں فیصلہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ان سے جا کر 3 سوال تم پوچھو، اور ان سے ایک تو روح کے بارے میں دریافت کرنا تھا، اور روح کے بارے میں وہی چیز جو سورہ بنی اسرائیل میں گزر گئی، اس کا تھوڑا سا حصہ روح کے متعلق کچھ بات باقی ہے، وہ انشاءاللہ کوئی مناسب وقت ملا تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس سے دریافت کرو کہ ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے
جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور جا کر انہوں نے کسی جگہ پناہ لے لی تھی. اور تیسری چیز ان کا کہ ذوالقرنین کے متعلق پوچھو کہ وہ کون تھا اور اس نے کیا کیا، اور اگر وہ ان سوالات کا جواب دیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ انہیں معلوم ہو سکتا ہے، تو وہ اگر جواب دیں تو مان جانا، اور اگر جواب نہ دیں اس کا نہ بن پڑے تو پھر نہ ماننا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 باتوں کا تمہیں جواب مل جائے گا، اور جب روح کے متعلق تم پوچھو گے تو روح کا علم تو اللہ نے کسی کو دیا نہیں، وہ اس کا انکار کر دیں گے، تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ نبی ہیں. بہرحال مشرکین مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں. تو پہلے سوال کا جواب تو گزر گیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں اور انہیں کہہ دیجئے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور روح کا علم تو بہت تھوڑے لوگوں کو دیا گیا ہے، اللہ نے نہ ہونے کے برابر اس کا علم انسانوں کو دیا ہے، بہت ہی کم علم دیا ہے اللہ تعالی نے، وہ تو وہ ہو گیا. اب انہوں نے سورہ یہ اصحاب کہف کا بھی پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں نہیں رہا کہ انشاءاللہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتا دوں گا، بلکہ بات اتنی سی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اللہ تعالی پہ سب سے زیادہ کامل بھروسے والے وہی تھے کہ جبریل امین آئیں گے میں ان سے پوچھ کے ان لوگوں کو بتا دوں گا. اور اس کے بعد 15 یا 18 دن تک وہی نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آئے ہیں جب وحی ختم ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی. ایک موقع تو پہلی وحی کے بعد کا تھا کہ پہلی وحی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد 2.5 سال تک وحی نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ طویل وقفہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی اس زمانے میں رہی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے گر جاؤں اور اپنی جان دے دوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. اور میں جاتا تھا کبھی اس ارادے سے بھی یا اس طرح سے باہر نکلتا تھا تو جبریل امین مجھے آتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، پھر میں غار حرا میں چلا جاتا تھا، پھر وہ نہیں آتے تھے. وہ 2.5 سال کا وقفہ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی وحی تھی، اور اس کے بعد جو وحی آئی ہے وہ تھی یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، موٹی چادر اوڑھنے والے، قم فانذر اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے. یہ ایک موقع تھا. دوسرا موقع یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اللہ تعالی نے وحی کو روک دیا، اور وہ آیت آگے چل کے آ جاتی ہے. اور تیسرا موقع وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلے وحی رک گئی تھی، اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا علیہ باللہ. اور ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ کہاں گیا وہ تمہارا شیطان جو تم پر وحی لایا کرتا تھا اور تم اتنے دعوے کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بڑا بوجھ تھا کہ اب وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ والضحیٰ میں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور وہ آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا. اللہ آپ سے تنگ تو نہیں ہو گیا. یہ کفار مکہ تانا دیتے تھے کہ اس نے چھوڑ دیا، وہ تم سے بیزار ہو گیا اور وہ تم سے تنگ پڑ گیا ہے اور تم ایسے ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ بات ارشاد فرمائی. یہ 3 مواقع ایسے تھے جن میں وحی رک گئی ہے. اصل میں تو یہ سیرت کی چیزیں ہیں، مگر قرآن پاک میں جتنا بھی اس کا حصہ ہے وہ بیان کرنا ہی پڑتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو یہ سورہ مبارکہ اس میں اللہ تعالی نے 2 چیزیں بتا دیں جو ان سوالات کے مطابق تھیں، ذوالقرنین کا قصہ بھی اور اصحاب کہف